شہنشاہ نقوی ہے، آ جائے بتلائے کہ میری بڑی بیٹی نے اتنی مرتبہ متا کروایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عام طور پر عوام کے اندر بھی یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ اہل تشیع مذہب کے اندر متا کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور خصوصی طور پر 10 محرم کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ اس رات کو تمام کے تمام شیعہ لائٹیں وغیرہ بند کر کے متا کرتے ہیں، لیکن بظاہر انسان کے عقل میں یہ یقین نہیں آتا کہ غیرت مند انسان یہ کام کیسے کر سکتا ہے۔ متا یہ بظاہر وہی زنا ہے جو آج کل چکرے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ عقل مند انسان یہ کام نہیں کر سکتے، لہٰذا پورے مذہب کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے شیعوں کی ایک معتبر کتاب سے اس متے کے صرف فضائل رکھوں گا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر متے کے کس قدر فضائل لکھے ہیں، اور یہ متا کہاں تک جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، یہ تفصیل میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اگلے کلپ میں رکھوں گا۔ لیکن فی الحال صرف آپ حضرات کے سامنے یہ رکھوں گا متا کیا ہے اور اس کے فضائل مذہب شیعہ میں کس قدر ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مذہب شیعہ کی معتبر کتاب بحار الانوار ہے، اس کی جلد نمبر ہے 103، اور اس کا صفحہ نمبر 308 پر انہوں نے مدعے کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال، معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یکون متعۃ الا بامرین، کہ مدعے کے لیے 2 کام صرف ضروری ہیں، صرف 2 کام۔ اب سمجھنا ہو جہاں دھوکہ دیتے ہیں کہ متع نکاح موقت ہے، شروع میں جائز تھا، نکاح کے لیے گواہی شرط ہوتی ہے، گواہوں کا لازمی ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ مدعے کے لیے صرف 2 کام ضروری ہے، اجل مسمى و اجر مسمى، مدت کتنی ہے، پیسے کتنے دو گے، پیسے مقرر کرنا ضروری ہے اور مدت ضروری ہے، باقی گواہ وغیرہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس پیسے دو اور کام جو ہے نکالو۔ یہ مذہب شیعہ کا مدعا جو کہ مشہور ہے۔ اب اسی مدعے کے متعلق انہوں نے کس قدر فضائل لکھے ہیں، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 306 پر انہوں نے روایت ذکر کی ہے، ان صادق علیہ السلام، معصوم امام ہے اور ان کے نزدیک امام کا قول جو ہوتا ہے نبی کے قول کے برابر ہوتا ہے، اس کا انکار کفر ہوتا ہے اور اس کی اطاعت ان کے نزدیک فرض اور واجب ہوتی ہے۔ معصوم امام فرماتے ہیں، ان اللہ عز و جل حرم علی شیعتنا المسکر من کل شراب، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیعوں پر جو بھی نشہ آور چیزیں تھی وہ حرام کر دی ہیں، وعوضہم عن ذالک المتع، اور کہا کہ ان چیزوں کے بدلے میں ہمارے شیعوں کو متع ملا ہے اور یہ اس لیے شیعہ متع کرتے ہیں۔ اسی سے اگلی روایت میں انہوں نے اسی متع کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا ہے، ان الباقر علیہ السلام قال، امام باقر فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لما اسری بی الی السماء، جب مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا یعنی معراج کی رات کو، لحقنی جبرائیل، تو جبرائیل علیہ السلام مجھ سے ملے، فقال، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا محمد، اے محمد، ان اللہ عز و جل یقول، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انی قد غفرت للمتمتعین من النساء، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام جا کر یہ کہا، شیعہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن جن عورتوں نے متع کرائے میں نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ متع اتنی بڑی نیکی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس متع کی وجہ سے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اسی کتاب کے لیے روایت انہوں نے بہت ہی کمال کی روایت لائی ہے، کہتے ہیں نبی عبداللہ علیہ السلام قال، امام جعفر صادق نے فرمایا، ما من رجل تمتع ثم اغتسل، کہ جس شخص نے متع کیا پھر غسل کیا، الا خلق اللہ من کل قطرۃ، کہ اللہ تعالیٰ ہر اس قطرے سے، تقطر منہ، جو غسل کرتے وقت گرتا ہے، بندہ نہاتا ہے پانی گرتا ہے، تو پانی گرتے وقت جو قطرے بن رہے ہوتے ہیں، کہا کہ ایک ایک قطرے سے 70 ملکن، 70 فرشتے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ متع کرنے کے بعد مرد اور عورت غسل کرتے ہیں، اس غسل کے ایک ایک قطرے سے 70 فرشتے پیدا ہوتے ہیں، یستغفرون لہ الی یوم القیامہ، اس متع کرنے والے کے لیے قیامت تک کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اندازہ لگا کتنا پانی گرتا ہے، کتنے قطرے ہوتے ہیں، ایک قطرے 70 فرشتے، کتنے فرشتے پیدا ہوئے۔ اب یہ صرف متع کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، وَيَلْعَنُونَ مُتَجَنِّبَهَا إِلَىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ، اور کہا کہ جو متع نہیں کرتے ان پر یہ سارے کے سارے فرشتے لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی روایت انہوں نے اپنے اس کتاب بحار الانوار میں لائی ہے، اور یہ روایتیں بہت ساری کتابوں میں نے جو صادقین میں بھی آپ روایت دیکھیں گے آپ کو بہت سارے ملے گی، برہان متع میں بھی ہے اور اجال حسن میں بھی ہے، تو بہت سارے کتابوں میں اس طرح کی روایتیں ذکر کی ہیں۔ ناظرین میں 2 باتیں عرض کروں گا، ایک تو جس مذہب میں متع کے اتنے سارے فضائل ہو،
کیا کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ نفس کی خواہش بھی یہی ہے، اوپر سے مذہب بھی یہی کہتا ہے، تو اس مذہب میں کیا کوئی مرد یا کیا کوئی عورت متع سے بچی ہوگی؟ یقیناً سب کے سب شیعوں نے متع کرایا ہوگا، عورتوں نے متع کرایا ہوگا، اور سب شیعوں مردوں نے بھی متع اپنی عورتوں سے کیا ہوگا، کوئی نہیں بچ سکا ہوگا۔ اور اگلا میرا یہ سوال یہ ہے کہ جب متع اتنی بڑی عبادت ہے، اتنے سارے اس کے فضائل ہیں، تو آخر کوئی شیعہ ذاکر باہر آ کر اعلان کیوں نہیں کرتا کسی جلسے میں، کہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ بھائی الحمدللہ ہماری ساری عورتیں متع کراتی ہیں؟ شہنشاہ نقوی ہے، آ جائے بتلائے کہ میری بڑی بیٹی نے اتنی مرتبہ متع کروایا ہے، میری جو چھوٹی سے چھوٹی بیٹی ہے اس نے اتنی مرتبہ متع کروایا، میری بہن نے متع کروایا ہے، 10 مرتبہ کروایا، 100 مرتبہ کروایا، میری ماں نے کروایا، کیوں نہیں بتاتے؟ دیکھیے بھائی ہمارے یہاں نماز پڑھنا عبادت ہے، ہم بتاتے الحمدللہ میری والدہ نماز پڑھتی ہے، ہماری بہن نماز پڑھتی ہے، عبادت ہے۔ جب ان کے مذہب میں اتنی ساری عبادت ہے کہ متع نہ کرنے والوں پر وہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور جو متع کرتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، تو آخر کوئی شیعہ ذاکر اپنی ماں اور بہنوں کے بارے بات تصور کیوں نہیں کر سکتا، ان کے بارے ذکر کیوں نہیں کرتا؟ کمال کی بات ہے اسی کتاب کہ معصوم امام سے جب متع کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا ہاں یہ متع اچھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جائز قرار دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے فرمان میں اس کو جائز قرار دیا ہے۔ فاقبل علیہ عبداللہ ابن عمر، کہ جب امام صاحب نے یہ کہا کہ متع کرنا جائز ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے، تو وہاں ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا عبداللہ بن عمر، فقال، اس نے کہا یسرک ان نساءک، کہ آپ کو یہ بات گوارا لگے گی کہ آپ کی عورتیں، وہ بناتک، آپ کی بیٹیاں، وہ اخواتک، آپ کی بہنیں، وہ بنات عمک، اور آپ کے چچا زاد بہنیں، یفعلن، متع کروائیں۔ آپ اس میں خوش ہوں گے؟ اب اوروں کے بارے میں تو کہہ رہے متع کرنا جائز ہے، لیکن آپ کی بیٹیاں متع کروائیں، آپ کی ماں متع کروائیں، آپ کی بہنیں کروائیں، چچا زاد کروائیں، کیا آپ کی بات گوارا ہوگی؟ فاعرض عنہ ابو جعفر علیہ السلام، ابو جعفر سے اعراض کر لیا۔ دیکھیں سنی مذہب کے اندر یہ امام ایسی بات کر ہی نہیں سکتا۔ مذہب شیعہ کے مطابق امام باقر نے یہ بات کہی جب سامنے والے بندے نے سوال کیا کہ جب متع کرنا جائز ہے تو کیا آپ یہ بات گوارا کریں گے؟ کوئی شخص کہے کہ آپ کی بیٹی نے متع کروایا ہے، آپ کی بیوی نے، آپ کی عورتوں نے، بہنوں نے، آپ گوارا کریں گے؟ کہتا ہے فاعرض عنہ ابو جعفر، تو امام باقر نے اسے اعراض کر لیا، وعن مقالتی، اور اس کی بات سے بھی اعراض کر لیا۔ کیوں؟ حین ذکر النساء بنات عمی، جب ان کی عورتوں کا ذکر آیا اور ان کی جو ہے چچا زاد بیٹیوں کا ذکر آیا تو اس وقت اس نے منہ پھیر لیا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ اوروں کی بیٹیوں کے لیے تو متع کا جواز قرار دیتے ہو اور اس کے لیے فضائل بیان کرتے ہو، کہ تمہاری بیٹیاں تمہارے نزدیک مومن نہیں ہے یا تمہارے مذہب کی نہیں ہے، ان کے لیے تم فضائل کیوں نہیں بیان کرتے اور ان سے متع کیوں نہیں کرواتے؟ اپنوں پر جب باری آ جاتی ہے تو وہاں خاموش ہو جاتے ہو، اور باقی امت کی بیٹیوں کی غیرت سے اور عزت سے تم کھیلتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔